السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے NA-249 کے ضمنی انتخابات کی دوبارہ گنتی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ NA-249 کے انتخابات کے بعد کئی معاملات سامنے آئے، کئی تنازعات کھڑے ہوئے۔ مسلم لیگ نون کی پاکستان میں موجود جو قیادت ہے وہ بھی کلا بازیاں کھاتی رہی۔ ان کی نت نئی کلا بازیاں، نت نیا موقف سامنے آیا۔ وہ جو میاں نواز شریف صاحب جلاوطنی کی مصیبتیں کاٹ کر بیرون ملک رہ کر پہلے جیل کاٹی انہوں نے، اور اس کے بعد اپنے بیانیے پر تو وہ کھڑے رہے، تو ان کے بیانیے سے ہٹ کر مسلم لیگ نون کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ قائدین کیوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے وہ پگھلتا نظر آ رہا ہے پاکستان میں، نواز شریف صاحب اب تک جو چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، مریم نواز اور نواز شریف صاحب وہ اپنے بیانیے پر کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن بہت کچھ اور جگہوں پر کلا بازیاں شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے ذرا ذکر NA-249 پہ آج جو سماعت ہوئی مختصراً کہ مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ان کو پراپر رزلٹ نہیں ملا، اور جو نتائج ملے ہیں ان میں دستخط نہیں ہے پریزائڈنگ افسروں کے، اور اپنی پلی لے کر الیکشن کمیشن میں چلے گئے۔ ریٹرننگ افسر نے ان کی درخواست نہیں مانی تھی ری کاؤنٹنگ کی، وہ چلے گئے الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن نے مختصر سماعت کے بعد تمام پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر کے وکلاء کو سننے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل کی درخواست منظور کر لی، اور اب پرسوں 6 کو ری کاؤنٹنگ ہوگی ریٹرننگ افسر کے متعلقہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں صبح 9 بجے، اور صبح 9 بجے ری کاؤنٹنگ ہوگی تو یہ شام تک معاملہ پتہ چل جائے گا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ واقعی دھاندلی ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی کی جیت حقیقی تھی۔ اگر مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کا بلے بلے ہو جائے گی کہ وہ ٹھیک، اگر ظاہر ہے دوبارہ بھی ہار گئی تو پھر وہ میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب بہت سخت غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ مسلم لیگ نون کے باقی جو دوست ہیں جو دھاندلی کا شور مچا کر یا جیت کا پہلے اعلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ظاہر ہے پھر شہباز شریف سے چھپتے پھریں گے، میاں نواز شریف صاحب سے چھپتے پھریں گے۔ اگر جیت جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی والے منہ چھپاتے پھریں گے، ظاہر ہے پھر ان پر دھاندلی کا الزام ثابت ہو جائے گا۔ وہ جو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ دھاندلی تو ہمارے خلاف ہوتی ہے، ہم دھاندلی نہیں کرتے، تو اگر ری کاؤنٹنگ میں پیپلز پارٹی کو شکست ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کو رسوائی ملے گی، ورنہ باقی معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب جی اصل چیز آ رہی ہے سامنے۔ اس الیکشن کے بعد دو چیزیں ہوئیں۔ اس الیکشن کے بعد ایک مسلم لیگ نون کی درخواستیں آئیں، ان درخواستوں میں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو یوں کر کے پھینک دیا گیا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، کوئی بیانیہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے، ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو جو ہمارے بکسے ہیں، ہمارے جو تھیلے ہیں اس کے ووٹوں کے، ان کی حفاظت کے لیے فوج اور رینجرز چاہیے، اور دوسری چیز کہ ہم نے الیکشن اصلاحات پارلیمنٹ سے نہیں کروانے۔ یعنی دو چیزیں، ایک تو اداروں کی سیاست میں مداخلت، فوج کی سیاست میں مداخلت کا نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا، وہ درخواست کے ذریعے اٹھا کے پھینک دیا گیا، مفتاح اسماعیل نے پھینکا، اور دوسرا جو مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں احسن اقبال صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے الیکشن اصلاحات کرنا۔ میں حیران ہوا، کل میں سن رہا تھا ان کو شاید شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں، اور میں حیران ہوا کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے، مطلب مسلم لیگ نون سویلین سپرمیسی اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ، یہ اس کے الٹ کیوں بات ہو رہی ہے۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ، پہلے NA-249 کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کا ذکر ہوا، انہوں نے اس پر بہرحال مسرت کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب بہت تھوڑا سا فرق تھا ووٹوں کا، اور اس سے جو اعتماد ہے وہ بڑھے گا، اور جو جمہوریت کی بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہوں گی۔ تو شہباز شریف صاحب کا یہ رد عمل آ گیا تھا، لیکن اب دوبارہ میں اس پر واپس آتا ہوں۔ اپنا وہ دوسرا جو نقطہ ہے، پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کی وہ درخواست جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو دی تھی، جب وہ درخواست کی خبر میں نے پڑھی، وہ جو ان کا میں نے درخواست پڑھی تو میں حیران ہو گیا تھا۔ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اس کے بعد ظاہر ہے وہ میڈیا پر بھی خبریں چلتی رہی ہیں، اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب جو الیکشن کمیشن کو درخواست کی تھی کہ دوبارہ گنتی تک NA-249 کے وہ جو تھیلے ہیں، ووٹس ہیں، ان کی نگرانی فوج اور رینجرز کے ذریعے کروائی جائے۔ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیا ہے کہ، یا اس سے پہلے NA-249 کے الیکشن کو ہی لے لیتے ہیں، مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے بشمول مریم نواز صاحبہ، باقی دیگر سارے، وہ یہ کہہ رہے تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنسز ہیں، سب کی پریس کانفرنسز ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا، اور باقی تجزیہ نگار جو سمجھے جاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ہم خیال ہیں، نہیں بھی ہیں، نیوٹرل تجزیہ کار، وہ سارے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو سلیکٹڈ
بن گئی ہے پیپلز پارٹی اب دوبارہ، وہاں سے پی ٹی آئی کو ہٹا کے پی ٹی آئی کی جگہ پیپلز پارٹی کو لایا گیا. یہ مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی. اب سلیکٹڈ کون بناتا ہے؟ سلیکٹر بناتا ہے. سلیکٹر کون ہے؟ فوج ہے. تو جو فوج دھاندلی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، جس فوج نے NA24 آصف زرداری کے ساتھ ڈیل کے بعد، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے آصف زرداری صاحب کے ڈیل کے ساتھ آصف زرداری صاحب کو ڈیل کر کے NA249 جتوایا، وہ فوج کے لیے مسلم لیگ نون کے ہارنے والے کینڈیڈیٹ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ زیادہ بہتر رکھوالی کر سکتے ہیں ہمارے ووٹوں کی، لہٰذا ان کو اپنا مقرر کیا جائے، ان کے حوالے کیا جائے، یہ جو تھیلے شیلے ان کے حوالے کیے جائیں. اور پھر یہ جب سوال آتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب سے آج اسلام آباد میں، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو فوج کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، درخواست میں رینجرز کا نام لیتے. اب یہ رینجرز کون سی ہے کراچی میں؟ ہم نہیں کہہ رہے، مسلم لیگ نون نے کہا. جب مریم نواز صاحبہ 18 اکتوبر کے جلسے کے لیے کراچی گئی تھیں، ان کے ہوٹل کے کمرے کے دروازہ توڑ کر کیپٹن صفدر جو ان کے خاوند ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس کے بعد بشمول مریم نواز، بشمول مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ساری نے کہا، اور وہ محمد زبیر صاحب کا وہ آڈیو بیان بھی سامنے تھا کہ ان کو آئی جی سندھ نے کہا ہے کہ ان کو زبردستی اٹھایا گیا. زبردستی اٹھانے کے بعد ان سے رینجرز کے ذریعے یہ سارا کچھ کا وہ آڈیو محمد زبیر نے کہا. مسلم لیگ نون نے وہ آڈیو لیک کی، یا لیک نہیں کی بلکہ اس کا پبلک کر دی وہ آڈیو. اس آڈیو کے بعد ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہوا. اس کے بعد وہاں پر ایک انکوائری ہوتی ہے. انکوائری کے بعد وہاں ان کے افسران جو ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اور مسلم لیگ نون فوج اور رینجرز پر وہ سارا ملبہ ڈالتی رہی اور پولیس کے کردار کو سراہتی رہی وہاں پر. تو وہ والی پولیس اب ہو گئی غیر جانبدار ہو گئی، اور وہ والی رینجر سب جانبدار ہو گئی، وہی رینجر جس پر آپ نے الزام عائد کیا تھا. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنی کلا بازیاں کیوں ہیں. اور میں بار بار یہ واضح کر دوں کہ نواز شریف صاحب اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ بے شک دھاندلی کا الزام عائد کری، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نگرانی جو ہے وہ ووٹوں کی فوج کے ذریعے کروائی جائے یا ووٹوں کی رکھوالی فوج کے ذریعے کروائی جائے. مجھے جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے تھوڑا سا اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے کہ فوج کا نہیں رینجرز کا نام لیا جائے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ نواز شریف صاحب نے ضرور ان کی سرزنش کی ہوگی، ان سے پوچھا ہوگا کہ بھائی ایک تو الیکشن ڈھنگ سے نہیں لڑا، اور دوسرا یہ کہاں جا رہے ہیں آپ. اب آتا ہوں اگلی بات پہ، کیونکہ اس میں بہت زیادہ معاملات ہیں، بات کی جا سکتی ہے. اب آتا ہوں اگلی بات پہ، لیکن اس سے پہلے ایک لطیفہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے گھر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے مہمان آئے ہیں تو ذرا چارپائیاں کم پڑ گئی، ایک چارپائی دے دیں گے، عنایت کر دیں گے آج کے لیے. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ یار چارپائیاں کہاں سے، میرے پاس خود 2 چارپائیاں میرے گھر میں، ایک پہ میں اور میرے والد صاحب، دوسری پہ میری بیگم اور میری والدہ سوتی ہیں، ہم خود مشکل میں آپ کو چارپائی کہاں سے دیں. وہ بندہ ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے بھائی آپ کا بہت شکریہ، مجھے چارپائی دے نہ دیں، کم از کم سوئیں تو سلیقے سے. اب مسلم لیگ نون کے احسن اقبال صاحب نے جو اصلاحات کے لیے پارلیمنٹ کے ہاتھ کاٹنے کی بات کی ہے، وہ اسی لطیفے کے مترادف ہے. پی ٹی آئی، کوئی شک نہیں ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف صرف لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے، میرے کئی ویلاگس ہیں کہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ میں پھنس رہا ہوں، تو اپوزیشن کی طرف آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپوزیشن کو انگیج کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھا جائے، تاکہ وہ جو ان کی سر پہ خطرات منڈلا رہے ہیں، ملک کا سیاست کا درجہ حرارت جو ہے وہ نیچے آئے، اپوزیشن انگیج رہے ان کے ساتھ، تاکہ ان کے سر پہ منڈلانے والے خطرات ہیں وہ الیکشن اصلاحات کے چکر میں کہ جناب اپوزیشن بھی انگیج ہو جائے گی نا، کہ الیکشن اصلاحات سے پہلے حکومت کو کیسے بھیجے، اور الیکشن اصلاحات میں سال سوا لگ جائے گا، سال سوا ہی باقی بچا ہے وہ نکل جائے گا، اس کے بعد الیکشن ایئر شروع ہو جائے گا تو کون نکالے گا. تو وہ اس چکر میں حکومت کی نیت پر شک کیا یقین ہے مجھے کہ حکومت الیکشن اصلاحات نہیں چاہتی، حکومت چاہتی ہے اپوزیشن کو انگیج کرنا. یہ بات اپنی جگہ. اب وہ جو ای وی ایم، وہ جو الیکٹرک ووٹنگ مشین کا وہ جو نیا فارمولہ لے کر آئے ہیں اپنے سائنسدان ہمارے فواد چودھری صاحب، اس کا اور اس کے تحت الیکشن کروانا، اور یہ سارا اس کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے قانون میں ترمیم ضروری ہے، وہ سارا حکومت نے اپوزیشن کو کی پیشکش. اب اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جناب اصلاحات جتنی مرضی کر لیں، اصل اصلاحات چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے مداخلت، اس کے بغیر جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک الگ بات.
مسلم لیگ نون کے احسن اقبال صاحب، میں سن رہا تھا، میں نے بار بار سنا، یہ ایک بار نہیں، میں سمجھا شاید مجھے سننے میں غلطی ہو رہی ہے، میں نے ایک بار نہیں 3-4 بار سنا، شاہ زیب خانزادہ بھی ان سے یہی سوال کر رہے تھے جو سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ کام جو ہے نا وہ حکومت کی تو نیت پر ہمیں شک ہے، اور یہ جو تجاویز ہیں یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے آنی چاہیے، الیکشن کمیشن سارا کچھ، میں کیونکہ اس کی ٹوٹل بات بتا رہا ہوں جو انہوں نے کی ہے، ٹائم مختصر ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب یہ کام الیکشن پارلیمنٹ کے کرنے کا نہیں ہے، یہ الیکشن اصلاحات یہ الیکشن کمیشن کے کرنے کا ہے۔ الیکشن کمیشن تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلائے، پولیٹیکل پارٹیز سے مشاورت کرے، پولیٹیکل پارٹیز سے تجاویز لے اور ہمیں تجاویز فائنل کر کے دے، اور پھر وہ پارلیمنٹ میں آئے، الیکشن کمیشن بھیجے، اور اس کے بعد ہم اس کو منظور کر دیں گے۔ یعنی حیران کن بات ہے کہ قانون بنانا پارلیمنٹ، یہاں پہ چھوٹے موٹے کوئی ضوابطے نہیں بن رہے، یہ نہیں ہو رہا کہ الیکشن کمیشن بائی لاز وہ بنا رہی ہے، وہ جو الیکشن کمیشن کو اپنے اس میں ہوتا ہے جو کام کرنے میں جو وہ SOPs بناتے ہیں یا باقی جو بناتے ہیں، یہ وہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ قانون کی بات ہو رہی ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن الیکشن کیسے ہونا چاہیے، الیکشن میں مشین استعمال ہونی چاہیے، الیکشن میں کون سا نیا طریقہ کار ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کو کتنا آزاد ہونا چاہیے، مالی خود مختاری کتنی ہونی چاہیے، باقی سارے جتنے بھی چیزیں ہیں آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس کو اٹھا کر حکومتی تجاویز کو ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتے ہیں، آپ ٹوٹل پروسیجر کا بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ بطور پولیٹیکل پارٹی، نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیا ہے؟ سویلین سپریمیسی، پارلیمنٹ کی بالادستی۔ احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ نہیں کریں گے، یہ جا کے الیکشن کمیشن خود کرے۔ بھائی الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے، الیکشن کمیشن بنائے گئے قوانین کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنے کچھ ضوابط بناتی ہے، اور وہ ہوتا ہے، وہ ہر ادارہ کرتا ہے کہ آپ نے جس بھی ادارے کو، ایون آج کل جو چل رہا ہے، کورونا چل رہا ہے، کورونا کے متعلق اگر کسی قانون سازی کی ضرورت ہے تو پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی، باقی حکومت ہوگی یا متعلقہ وزارت ہوگی یا ہسپتال ہوں گے یا شعبہ صحت ہوگا، وہ اس پر عمل درآمد کے لیے نیچے اپنا ضابطہ کار بنائیں گے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن بھی یہی کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ ضرور ہے کہ اس کے پاس جب اختیار آتے ہیں تو وہ ایک عدالت کے تحت اس اختیارات کو استعمال کرتی ہے، پھر ان کے اختیارات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن ہے بھی بہت بڑا آئینی ادارہ ہے اور اس نے ہی عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ کرنا ہے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ کام الیکشن کمیشن کا کرنا، یہ وہی رویہ ہے جس سے مسلم لیگ نون نقصان اٹھا چکی ماضی میں۔ جب ججز کی تقرر کا معاملہ آ رہا تھا، پارلیمنٹ نے ججز کا تقرر کرنے کی جو 18ویں ترمیم میں پارلیمنٹری کمیٹی کی تجویز تھی COD کے تحت، تب مسلم لیگ نون اس سے دوڑ گئی تھی، بھاگ گئی تھی، اور اس کے بعد وہ افتخار چودھری کی ہاں میں ہاں ملا کے پارلیمنٹری کمیشن ہٹا دیا تھا، اور ججز کا تقرر بذریعہ سپریم کورٹ کے اس میں دے دیا گیا تھا اختیار میں کہ سپریم کورٹ اپنے جج خود مقرر کرے۔ تو اس کے بعد ثاقب نثار صاحب ہوئے آپ کے ساتھ، بہت کچھ ہوا، تو آج پھر وہی کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ EVM، آپ احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے میں انجینئر ہوں، مجھے بہتر پتہ ہے، میں نے ان کا وہ سارا ٹیکنیکل موقف کو تو سارا میں 100% متفق، اس بات سے بھی متفق کہ بھائی الیکشن اب یہ جو الیکشن اصلاحات کی حکومت بات کر رہی ہے، نیت میں فطور ہے، آپ بے شک نہ ساتھ دیں، بے شک نہ جائیں، آپ اس پورے کے پورے پروسیس سے الگ رہیں، آپ کی رائے ہے، آپ کی مرضی ہے بطور پولیٹیکل پارٹی، لیکن آپ یہ پارلیمنٹ کے اختیار پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے۔ تو پھر نواز شریف صاحب کا بیانیہ کہاں گیا؟ وہ جو میں کہتا تھا نا کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ پگھل رہا ہے، پگھلا نہیں، یہاں پر تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ مجھے پتہ نہیں کہاں جاتے نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب وہیں کھڑے ہوئے نیچے، میں پاکستان میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میاں صاحب تو لندن میں بیٹھے ہیں نا، پاکستان میں بیٹھی ہوئی ان کی جماعت کے عہدیداروں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور دلچسپ چیز میرے سامنے آئی ہے، وہ سرویز جو ہوئے تھے الیکشن کے سے پہلے، اور ان سرویز میں کہا گیا تھا کہ جناب مسلم لیگ نون اور PTI میں مقابلہ ہے، کہیں PSP کا ہے، کہیں MQM ہے، یہ جماعتیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 پر تھیں، پیپلز پارٹی کو 6 نمبر پر تھی، اور پھر جب الیکشن ہوا تو سارے جتنے بھی تھے وہ کیا کہتے ہیں تجزیہ کار زیادہ تر، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب جو 6 نمبر والی جماعت پہلے نمبر پہ آ گئی۔ تو اس کا جواب بذات خود سروے کرنے والوں نے دیا، لیکن ایک صحافی ندیم فاروق پراچا صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی محترم تجزیہ کاروں، پاکستان پنجاب سے آگے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ذرا پنجاب سے آگے بھی نکل کر دیکھو، حالات ایسے نہیں ہو رہے ہیں جیسے پنجاب میں ہیں۔ تو بہرحال وہ تو پراچا صاحب کی اپنی رائے ہے،
لیکن جنہوں نے سروے کیا، جن سروے کی بنیاد پر سوال اٹھائے جا رہے تھے، طوفان کھڑا کیا جا رہا تھا، ان سرویز کو وہ سرویز کرنے والے بھی اپنے سرویز کے باب نہیں بن رہے۔ میں سن رہا تھا کل ایک خبر چل رہی تھی جیو پر ہی، جیو ٹی وی پر، گیلپ سروے والے بلال گینالی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے یہ سروے الیکشن سے 10 دن پہلے کیے تھے اور اس 9 دنوں میں ووٹر نے اپنا مائنڈ بدل لیا۔ جو ووٹر مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا چاہتا تھا وہ ٹی ایل پی کی طرف چلا گیا، پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ پشتون ووٹر وہ پیپلز پارٹی کی طرف آ گیا، اور 9 دنوں میں کایا پلٹ گئی اور پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ ہو گئی۔ اچھا یہ بات میں ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، وہ 10 دن کی بات کر رہے ہیں۔ میرے پاس یہ فہد حسین صاحب کا ٹویٹ ہے، بہت منجے ہوئے اور صحافی ہیں اور ان کی غیر جانبداری پر کسی کو شک نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں 14 اپریل کو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ 14 اپریل کو انہوں نے اس گیلپ سروے جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے، اس کا حوالہ دیا ہے، اس کو شیئر کیا ہے، اٹیچ کیا ہے اپنے ٹویٹ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب NA249 میں مفتاح اسماعیل جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ 14 کو یعنی 15 دن پہلے سروے فہد حسین صاحب کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اگر 15 دن پہلے پہنچا تھا، اگر یہ پراپر سروے کیا گیا تھا، پراپر سروے، تو پھر یہ سروے تو 2-4 دن پہلے کا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سروے پہلے کیا گیا، لیکن بلال گیلانی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سروے ہم نے 10 دن پہلے کیا تھا۔ تضادات، اور دوسرے سروے کرنے والے صاحب جو ہیں ان کا بھی وہ آیا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جناب لوگوں نے مائنڈ چینج کیا ہے۔ بھائی جان سروے کہاں ہوتے ہیں؟ سروے گھوٹکی میں ہوا، سروے عمر کوٹ میں ہوا، سروے تھرپارکر کے الیکشن میں ہوا، سروے ملیر کراچی کے الیکشن میں ہوا، سروے نوشہرہ کا الیکشن جو اپسیٹ تھا، بہت بڑا اپسیٹ تھا، کیا وہاں آپ نے سروے کیا؟ یہ والا سروے جو میری انفارمیشن ہے، جو میں نے پتا کیا، یہ والا سروے بس سروے ہی تھا۔ چھوڑ دے اس بات کو، کیونکہ جو سروے جینون ہوتا ہے نا، ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب کرتے ہیں، وہ ہر سروے پہ، پرانے سروے پہ آج تک ہمارے ساتھ، اگر ان کا کوئی سروے 19-20 کا فرق سے بھی ہوا ہے نا، تو آج تک ہماری ان کے ساتھ گرما گرم بحث ہوتی ہے اور اپنے سروے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور فگرز کے ساتھ ہمیں جھٹلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ غلط ہیں، میرا سروے ٹھیک تھا، اور وہ پھر ساری چیزیں نکال کر دکھاتے ہیں، ووٹرز پر نہیں ڈالتے بلال گیلانی صاحب کی طرح۔ تو ندیم فاروق راجہ صاحب کی بات ٹھیک ہے۔ اب آخر میں جی جو ہمارے مہربان اپنے آراء سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں۔ ملک غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاشی جادوگر وہی ہے جس پر پاکستان نے پہلے مقدمات بنائے تھے، مگر اب اسے ہی مقدمات ختم کر کے معیشت اس کے حوالے کی جا رہی ہے۔ یہ کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں میرے وطن عزیز کے ساتھ۔ اور دوسرے ہیں جی سید زین العابدین صاحب، وہ کہتے ہیں حفیظ شیخ کو اس لیے ملک پر مسلط کیا گیا کہ ملک کی GDP کا بیڑا غرق کریں۔ اب جی حفیظ شیخ صاحب جو کر کے چلے گئے، اسد عمر صاحب جو کر کے چلے گئے، اب نیب کے مقدمات ختم کر کے جن ترین صاحب کو لایا گیا ہے، وہ ترین صاحب نے آتے ہی یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں کرپشن بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھے گی تو ملک کا اللہ حافظ۔ انہوں نے حکومت کو اگر فکس کر دیا ہے کہ بھائی آپ کی کارکردگی، آپ سے ملک چل ہی نہیں رہا، آپ چلانے کے قابل ہی نہیں ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے باوجود اس کے کہ نیب کے ان کے مقدمات ختم کر دیے گئے، لیکن وہ ظاہر ان کے سامنے پڑا ہوا ہے، بھائی ایک ایک فگر ان کے سامنے پڑا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال پہلے معیشت کا حال کیا تھا، اب کیا ہے۔ وہ ایسے تو نہیں کریں گے نا کہ نہیں معیشت اچھی چل رہی ہے، تاکہ پھر نکالتے وقت عمران خان صاحب سارا ملبہ ان کے سر پہ ڈال دیں۔ بہت تیز آدمی ہے، بہت شاطر آدمی ہے، یہ وہ نہیں کریں گے حفیظ شیخ صاحب والی غلطی کہ حفیظ شیخ صاحب نے اپنے دور حکومت میں، یعنی پچھلے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اپنی جب وزیر خزانہ خود تھے، ان پالیسیوں پر تنقید کرنے بیٹھ جاتے تھے اور پھر رسوا کر کے نکال دیے گئے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب اس کو تو کام ہی نہیں آتا، ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھ کر اس کو لے کر آئے تھے۔ شوکت ترین صاحب حفیظ شیخ صاحب کی طرح رسوا ہو کے نہیں جائیں گے، اس حکومت کو رسوا کر کے جائیں گے اگر کبھی گئے، اور ابھی سے انہوں نے وہ کام شروع کر دیا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔